شیخ رشید کی گرفتاری ضروری تھی۔ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری نے ملکی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ شیخ رشید کو گزشتہ رات بحریہ ٹاؤن راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا۔ بظاہر تو ان کی یہ گرفتاری عمران خان کی جانب سے آصف علی زرداری پر قتل کے الزامات لگانے اور شیخ صاحب کی جانب سے ان الزامات کی تائید کرنے پر درج ایک FIR کے نتیجے میں لگائی گئی ہے، مگر سیاسی حریف بشمول PTI اسے PDM اور نون لیگ کی طرف سے سیاسی انتقام کی کارروائی کا نام دے رہے ہیں۔ ہمیشہ سے خبروں اور میڈیا میں رہنے کا فن جاننے والے شیخ رشید اپنے فن خطابت اور سیاسی چٹکلے چھوڑنے کی وجہ سے شروع سے ہی مشہور ہیں۔ وہ ہر اس حکومت کا حصہ رہے ہیں جسے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد رہی ہے۔ شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے والے نفاق کی وجہ سے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے ہی شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا۔ وہ اس سے پہلے بھی 1-2 بار جیل جا چکے ہیں۔ شیخ رشید نے سب سے زیادہ جیل 2 سال کی کاٹی، جو کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کلاشنکوف رکھنے کے مقدمے میں ہوئی تھی۔ شیخ صاحب اسے آصف علی زرداری کی طرف سے سیاسی انتقام کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ 1985 سے قومی اسمبلی کی سیاست کا آغاز کرنے والے شیخ صاحب ایک مدت تک نواز شریف کے دوست اور مشیر خاص رہے، مگر پرویز مشرف کی جانب سے نواز حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد وہ کاف لیگ کو پیارے ہو گئے اور مشرف کے دور حکومت میں اطلاعات و نشریات اور وفاقی وزیر داخلہ رہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہونے والے الیکشن میں شیخ صاحب نے کاف لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور راولپنڈی سے ممبر قومی اسمبلی کی سیٹ نون لیگ کے جاوید ہاشمی کے ہاتھوں ہار گئے۔ بعد ازاں عوامی مسلم لیگ کے نام سے اپنی الگ پارٹی رجسٹر کرائی اور سیاست میں متحرک ہوئے۔ اسے وقت کی ستم ظریفی کہیں یا پھر ہمارے ملک کی سیاسی نظام کا ایک بدنما داغ کہ ماضی کے مخالف شیخ رشید صاحب اور عمران خان ایک دوسرے کے بدترین سیاسی حریف اور برے القابات سے نوازنے کے بعد سیاست کے چکر میں سیاسی حریف سے حلیف بن گئے۔ سن 2013 میں شیخ صاحب نے PTI کی حمایت سے الیکشن جیتا، مگر PTI اپنی حکومت نہ بنا سکی۔ اسی طرح 2018 کے الیکشنز میں PTI کی حمایت سے شیخ صاحب ایک مرتبہ پھر الیکشن بھی جیت گئے اور اس بار اپنی ایک سیٹ کے ساتھ ساتھ 2 وزارتوں کے مزے بھی لیے۔ نون لیگی قیادت کے سب سے بڑے مخالف شیخ رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مشرف دور میں نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اور محترمہ کلثوم نواز لال حویلی میں ان سے ملاقات کرنے تشریف لائیں تو شیخ صاحب نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے پھر آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات کلثوم نواز صاحبہ نے سن لی تھی اور اس کا رنج انہیں عمر بھر رہا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب نواز شریف NRO کے نتیجے میں واپس پاکستان آئے اور نون لیگ دوبارہ برسر اقتدار آئی تو شیخ صاحب نے نواز شریف کے ساتھ دوبارہ گٹھ جوڑ کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر ان کی راہ میں واحد رکاوٹ کلثوم نواز تھیں، جنہوں نے شیخ رشید کو کسی بھی صورت واپس نون لیگ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ الگ بات کہ شیخ صاحب اپنی چرب زبانی اور مخالفین کے خلاف اخلاق بافتہ گفتگو کرنے کے فن کے عوض ہر دور میں کسی نہ کسی کی آنکھ کا تارا رہے ہیں، مگر خود شیخ صاحب کی آنکھ کا تارا بھی کافی سارے لوگ رہے ہیں، جن میں ہمارے ملک کی ماضی کی فلمی اداکاراؤں اور موجودہ دور کے کچھ ٹک ٹاکرز کے نام شامل ہیں۔ گرفتار ہونے کے بعد بھی شیخ صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین بشمول آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو برے القابات سے نوازا۔ انہوں نے اپنے میڈیکل چیک اپ کے موقع پر بلاول بھٹو کے بارے میں کافی اخلاق بافتہ گفتگو کی اور گالیاں بھی دیں۔ خیر، یہ تو شیخ صاحب کی شخصیت کا اہم خاصہ ہے اور ہم اس پر صرف تبصرہ ہی کر سکتے ہیں، مگر موجودہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات بھی کسی غیر جمہوری رویے سے کم نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فواد چودھری کے بعد شیخ رشید اور عمران ریاض خان کی گرفتاری کیوں ضروری تھی؟ کیا حکومت ان گرفتاریوں سے اپنے سیاسی مخالفین بالخصوص عمران خان کو سخت پیغام دینا چاہتی ہے؟ اور کیا ہم یہ یقین کر لیں کہ کل تک اسٹیبلشمنٹ کی جو چھتری PTI اور عمران خان کو حاصل تھی اب اس کا یہ سایہ PDM اور شہباز شریف کو میسر ہے؟ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے سورج کے ڈھل جانے کے بعد سایہ فراہم کرنے والی ہر شے کی اہمیت بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے، اسی طرح موجودہ حکومت کو بھی پس پردہ ہر قسم کی حاصل کردہ سپورٹ کا سورج جب غروب ہوگا تو ان کے سروں پہ تنی یہ چھتری بے معنی ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ بقول میاں محمد بخش دشمن مرے تے خوشی نہ کریے کدی سجنا بھی مر جانا۔